اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے زندگی عطا فرمائی ہے، اور یاد رہے یہ جو زندگی دی ہے یوں ہی نہیں دی۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے موت اور زندگی دونوں کو پیدا کیا ہے، اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم میں آزمایا جائے کہ کون اچھے اعمال لے کر آتا ہے۔ حضرات گرامی، ایک دن ہم سب کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، اس دنیا کو ترک کرنا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ ہم سب سے اس زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہم سب سے اس جوانی کے بارے میں کہ ہم نے تم کو جوانی دی تھی، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے جوانی کو کیسا استعمال کیا۔ ہم سب سے مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہم نے مال دیا تھا تو تم نے کہاں خرچ کیا۔ حضرات گرامی، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے پاس عنقریب حاضر ہونا ہے، عنقریب حاضری دینا ہے، عنقریب دربار الہی لگنے والا ہے، عنقریب ہم سب کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اور ایک بات یہ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیے، ایک بات یہ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیے، یہ جگمگاتی ہوئی دنیا، یہ زیب و زینت والی دنیا، یہ خوبصورت نظر آنے والی دنیا، یہ صرف نظر آ رہی ہے، حالانکہ یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ تو جس کو جس نظر سے دیکھ رہا ہے یہ غلط ہے، یہ کچھ بھی نہیں، یہ ختم ہونے والی ہے۔ یہ دنیا زیب و زینت میں ہے اور بہترین زیورات سے مزین ہے، بہترین ہیرے جواہرات سے مزین ہے، اور مال و دولت سے مزین ہے، اور نظر اس طریقے سے آ رہی ہے کہ یہ بہت خوبصورت ہے، اس کو میں اگر حاصل کر لوں گا مجھے خوبصورتی بھی مل جائے گی، مجھے مال بھی مل جائے گا، میری جوانی کی عیش بھی مجھے مل جائے گی، میں ہر چیز مجھے مل جائے گی، اور ہر چیز سے میں مالا مال ہو جاؤں گا۔ اب اس کے پیچھے بادشاہ بھی لگا، وزیر بھی لگا، مالدار بھی لگا، غریب بھی لگا، کالا بھی لگا، گورا بھی لگا، ہر کوئی اس کے پیچھے لگا ہے، بھاگ رہا ہے۔ دنیا اپنے پیچھے ہر ایک کو بھگا رہی ہے، ہر ایک یہ سوچ رہا ہے کہ عنقریب میں اس کو حاصل کر لوں گا۔ بادشاہ سمجھتا میں نے بادشاہت حاصل کر لی، عنقریب میں دنیا کا مالک بن گیا، میں بادشاہ بن گیا۔ نہیں، اس دنیا کی چکر میں مالدار جو سوچتا ہے کہ میں نے اس کو حاصل کر لیا، عنقریب میں منزل پر پہنچنے والا، کبھی غریب سوچتا ہے میں اس کو حاصل کر لوں گا، میری غربت دور ہو جائے گی، میری غربت ختم ہو جائے گی۔ اب یہ بھی لگا ہے عنقریب میرے پاس یہ عنقریب میں اس کو حاصل کرنے والا ہوں۔ حضرات گرامی، اس چکر کے اندر ہوتا یہ ہے جو کرنا تھا وہ نہیں کرتا، ہر چیز کو دیکھیے انسونی کر دیتا ہے، نسیہ منسیہ کر دیتا ہے، اس کی نظر میں، اس کے دماغ میں، اس کے اندر کٹ کر یہ بھرا ہوا ہے کہ مجھے بس اس دنیا کو حاصل کرنا ہے جس سے میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ نہیں، یہ دنیا سڑی ہوئی ہے، کالی کلوٹی ہے، کالی رات سے بھی زیادہ کالی ہے، جس نے بھی اس کو حاصل کیا اسے کچھ حاصل نہیں ہوا، آخرکار اسے بھی چھوڑنا پڑا ہے۔ حضرات گرامی، اس دنیا کے پیچھے لگنے کے چکر میں نے اپنے اللہ کے احکام کو چھوڑ دیا، نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا، سخاوت
سخاوت کے راستے کو چھوڑ دیا، لوگوں پر رحم دلی کا معاملہ کرنا چھوڑ دیا، حق بات کرنا چھوڑ دیا، سچ بولنا چھوڑ دیا، گناہوں سے بچنا چھوڑ دیا، ہر چیز کو چھوڑ دیا۔ بس میرا مقصد یہ لگا رہا کہ میں دنیا کو حاصل کر لوں تو میں اپنی منزل پر آ گیا اور میں کامیاب ہو گیا۔ حالانکہ ایک وقت آیا، اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، كل نفس ذائقة الموت ثم الینا ترجعون۔ ہر نفس کو مرنا ہے، ہر نفس کو ایک بات سنو، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہم نے جان چار پاؤں والوں کو جان دیا ہے، دو پیر والوں کو جان دیا ہے، اڑنے والوں کو جان دیا ہے، رینگنے والوں کو جان دیا ہے۔ ہر وہ شے جو باریک سے باریک تنکا کیوں نہ ہو، ہاتھی سے ہاتھی کیوں نہ ہو، اور ایک دم بڑی مچھلی کیوں نہ ہو، ہر ایک کو مرنا ہے۔ انسان کو بھی مرنا ہے، جنات کو بھی مرنا ہے، ہر ایک کو مرنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ اس لیے فرمایا سمجھ جاؤ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب متعینہ وقت آئے گا، ایک قدم آگے نہیں، ایک قدم پیچھے نہیں، کوئی وقت نہیں ملے گا۔ پھر اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا۔ یاد رکھنا، ہر ایک کو مرنا ہے، پوری دنیا فنا ہو جائے گی، دکھنے والے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، چاند ستارے سب ختم ہو جائیں گے۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا یہ کیا ہو گیا۔ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، زمین اپنے تمام خبریں نکالنا شروع کر دے گی، ہر ایک اپنی باتیں ظاہر کرنا شروع کر دے گا۔ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ تیرے منہ پر مہر لگا دیا جائے گا، تیرے منہ کو سل لگا دی جائے گی، تیرے منہ کو تالا لگا دیا جائے گا۔ اب تو منہ سے نہیں بولے گا، تیرے ہاتھ بولیں گے کہاں پر کالا کیا، تیری رانیں بولے گی، تیرے پیر بولیں گے۔ علماء مفسرین کرام کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ اعلی اذن یعنی شرمگاہ بھی گواہی دیں گی کہ تو نے کہاں گناہ کیا ہے۔ حضرات گرامی، آپ پریشان ہوں گا۔ ووضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین مما کان فیہ، کتاب جب واضح ہو جائیں کیا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ، صغیرہ بھی نہیں چھوڑا، کبیرہ بھی نہیں چھوڑا۔ میں نے مذاق سے کہا تھا، وہ بھی گناہ لکھ دیا گیا، سب ظاہر ہو جائے گا۔ ہر ایک یہ دنیا بالکل فنا اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیں گے۔ اس لیے فرمایا کل من علیہا فان ویبقا ربک ذو الجلال والاکرام۔ اے لوگو سنو، یہ تمام چیزیں جتنے دکھنے والی ہے سب فنا ہو جائے گی، سب ختم ہو جائے گی۔ کون باقی ہے؟ جبرائیل باقی ہے، میکائیل باقی ہے، اسرائیل باقی ہے، اسرافیل باقی ہے۔ اسرائیل کو کہا جائے گا ان کی بھی روح نکال دی جائے، ان کی بھی روح نکال دی گئی۔ کون باقی ہے؟ یا اللہ تیری ذات باقی ہے اور میں آ کر اسرائیل باقی ہوں۔ کہا جائے گا تو بھی تیری روح نکال لے۔ اس وقت حضرت اسرائیل بھی اپنی روح نکال لیں گے۔ حضرات گرامی، موت کو بھی موت آ جائے گی، موت کو بھی دمبے کی شکل میں موت آ جائے گی، بالکل ختم، سب فنا، بے کوئی نہیں ہے، کوئی باقی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ کون ہے؟ ان الحکم الا للہ۔ اب بتاؤ، اللہ کی ذات کی طرف سے اعلان ہوگا، اللہ خود اعلان کریں گے، اب بتاؤ حکومت کس کے لیے؟ کل من علیہا فان ویبقا ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر شے فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اللہ رب العزت ذو الجلال والاکرام کی ذات باقی رہے گی، سب ختم ہو جائے گا۔
اس لیے کیا کر رہے ہیں دنیا میں، ہم کیا کر رہے، اپنی حیثیت کو ہم جانیں. ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہے. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسموں کے بعد اللہ ہماری حیثیت بتا رہا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین ڈھانچے کے اندر تجھے سنوارا ہے. تو اشرف المخلوقات ہے، تو اپنی حیثیت کو جان، تو اپنے مقام کو جان، تو اپنے مرتبے کو جان. حضرات گرامی، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اس کے اندر طاقت قوت نہیں ہے کہ اللہ سے جنگ مول لے، اللہ کے سامنے جواب دے سکے. نہیں، جب پتہ چلے گا یوم یفر المرء من اخی وامہ وابی وصاحبتہ وبنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. آگے جا رہا ہے، نہ ماں کام میں آ رہی ہے، نہ باپ کام میں آ رہا ہے، نہ بیٹا کام میں آ رہا ہے، نہ بہن کام میں آ رہی ہے، نہ بھائی کو پوچھ رہا ہے، کوئی کسی کو پوچھ نہیں رہا ہے. ہر ایک اپنے نفس میں ہے، ہر ایک اپنی پریشانی میں ہے. جب پتہ چلے گا اور پریشانی کے اندر افسوس کا بھی افسوس ملتا رہے گا. یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہوتا. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا. ہلک سلطانیہ، ہلک عنی سلطانیہ، ما اغنی عنی مالیہ، نہ میرا مال میرے کام آیا، نہ میری بادشاہت، نہ میری عہدیداری کام میں آئی، سب ختم ہو گیا. ہائے افسوس. اے اللہ تھوڑی مہلت دے دے، اے اللہ تھوڑی مہلت دے دے. کہا جائے گا کہ کوئی نہیں آیا تھا ڈرانے کے واسطے، کہا جائے گا ہاں ڈرانے کے لیے آئے تھے. لم نک من المصلین، ہم خود نماز نہیں پڑھتے تھے. ڈرانے والے تو ڈرانے کو آئے تھے، ہم خود ننگوں کو کپڑا نہیں دیتے تھے. حضرات گرامی، کوئی آ رہا ہے، کوئی منہ کے مل گھسیٹ کے لایا جا رہا ہے، کسی کو کتے کی طرح گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. کیوں؟ ان لوگوں نے اپنی حیثیت کو نہیں جانا، اپنے مقام کو نہیں جانا، اللہ کے احکامات پر زندگی کو نہیں گزارا، نبی کے رسول کے طریقوں کو اپنی زندگی میں نہیں لایا. اے انسان، کس بات کا گھمنڈ، کس بات کا تکبر، کس بات کی بڑائی ہے؟ اچھے آئے، اچھے ہلاک و برباد ہو گئے. لیکن جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے، تو دشمن کی گود کے اندر بھی اللہ اس کی پرورش کراتا ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا، قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، گرے کو غرق کرے دریا کی موج میں، اپنوں کو روزی دے دشمن کی گود میں. گرے کو غرق کرے دریا کی موج میں، اپنوں کو روزی دے دشمن کی گود میں. مثال ہے حضرت موسیٰ و فرعون کی کہ اللہ نے فرعون کو ہلاک کیا اور اسی دشمن کی گود میں حضرت موسیٰ کی پرورش کروائی. اس لیے انسان اپنی حیثیت کو جان. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اس لیے فرمایا انسانوں کی جماعت، جناتوں کی جماعت، ہم نے تم کو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے انسانوں، اے جناتوں، ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تم ہماری عبادت کرو گے، ہر اعتبار سے دنیا میں رہ کر تجارت میں ہمارے احکام پر عمل کرو گے تو تجارت تمہاری عبادت ہوں گی. ہمارے عطا کیے ہوئے احکامات پر زندگی گزارو گے، گزارنا پڑے گا. تم نے کہا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. تم نے کہا
ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. جب ہم نے اس بات کا اقرار کیا اور تم نے اس بات کو تسلیم کیا تو تم کو میرے احکام پر اور میرے نبی کے طریقے پر زندگی گزارنا ہی پڑے گا. نہیں گزارو گے تو یاد رکھنا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. تو ایسے نافرمانوں کے لیے جہنم ہے اور سنو وہ بہت برا ٹھکانہ ہے.